بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا دین کسی انسان کا محتاج نہیں، لیکن کچھ انسان تاریخ میں ایسے ضرور گزرے ہیں کہ جن پر بلا شبہ امت مسلمہ فخر کر سکتی ہے، اور ان میں ایک عظیم نام صدیق کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ میں یہ بات آپ کے ساتھ اس لیے کر رہا ہوں کہ آج جو کچھ میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس کی روشنی میں آپ کے سامنے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا وہ پہلو آئے گا جو آپ کو حیران کر دے گا۔ لیکن معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ النور آیت ہے 22ویں۔ ہم نے کل کے سبق میں شروع کی، لیکن وقت کی قلت کے باعث صرف تفسیر ابن کثیر تک محدود رہے۔ آج دیگر کتب تفاسیر کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے، لیکن اس سے پہلے اس کا بامحاورہ ترجمہ۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو کچھ نہیں دیں گے۔ لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، جیسے میں نے تمہیدی کلمات میں آپ کے سامنے
ایک بات رکھی ہے کہ بعض شخصیات اسلامی تاریخ میں ایسی گزری ہیں جو ہزاروں سال گزرنے کے باوجود ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہیں گی۔ ہر مومن ان سے محبت کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہے، اور ان شخصیات میں ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ اس بارے میں جب ہم کتب تفاسیر کا جائزہ لیتے ہیں تو اہل علم ایک شان نزول بیان کرتے ہیں۔ صحیح بخاری میں 6679 اور صحیح مسلم میں 2770 حدیث ہے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ ام المومنین، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی اور انسانی تاریخ کی سب سے بڑی عالمہ، محدثہ، مفسرہ اور فقیہہ خاتون، وہ بیان فرماتی ہیں داستان افک کے حوالے سے کہ اللہ مالک العلام رب الجلال والاکرام نے ان الذین جاءوا بالافک، یہ 10 آیات مبارکات میرے بارے میں نازل فرمائیں اور میری برات کا اعلان کر دیا۔ اور جس طرح کہ گزشتہ سبق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ سیدنا مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز تھے، غریب آدمی تھے، تو صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتاً فوقتاً بلکہ پابندی کے ساتھ ان پر کچھ نہ کچھ خرچ کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ اس فتنے کا شکار ہوئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں دوں گا، اور یہ ایک فطری بات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی۔ اب اس کے نازل ہونے کے بعد صدیق کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ بلا واللہ انی لا احب ان یغفر اللہ لی۔ معزز خواتین و حضرات توجہ فرمائیے گا، یہ بات اس ہستی کی ہو رہی ہے جن کے سارے گناہ اللہ نے معاف فرما کر نبی علیہ السلام کی زبان سے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں یہ پسند کروں گا کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو پھر وہ جو وظیفہ تھا، جو اخراجات تھے، وہ جاری کر دیے۔ تو یہ ایک تو اس کا خاص مفہوم ہے۔ عام مفہوم یہ ہے کہ جن کو رب کائنات نے مال و دولت سے نوازا ہے، ظاہر بات ہے وہ مال و دولت ان کا اپنا تو نہیں، رب کائنات نے ہی ان کو عطا فرمایا ہے، تو ان کو بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح وسیع و ظرف ہونا چاہیے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب میں امام سعدی اور امام شنقیطی، پھر اسی طریقے سے امام رازی، اور پھر تفسیر البسیط وغیرہ میں اس بات کی بڑی لمبی چوڑی وضاحت ہے۔ اسی طرح امام بقائی نے نظم الدرر میں اس پر بہت تفصیل کے ساتھ لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں ہمارے لیے رول ماڈل اور نمونہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اتنا بڑا سانحہ، اتنا بڑا جرم تھا سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کا، لیکن پھر بھی جب رب کائنات نے عرش پر سے اعلان کر دیا کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں، بخش دیں، تو سب کچھ سے پشت ڈال کر اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو، اپنی مغفرت کو اور اللہ کی جنت کو مقدم کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس قسم کی صورتحال پیش آ جائے کہ ایک طرف ہماری انا ہو، ایک طرف ہماری غیرت ہو، ایک طرف ہماری اکڑ ہو، ایک طرف ہماری خودی ہو، اور ایک طرف ہماری اپنی ضد کا معاملہ ہو، ضد خیر لفظ تو خیر یہاں نہیں بول سکتے، اور دوسری طرف اللہ کی جنت ہو، تو ایک مسلمان اور ایک مومن کا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جنت کو مقدم رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ بڑا وسیع ظرف رکھ کے کام کرنا پڑتا ہے، لہذا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، درگزر اور معافی سے کام لیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ڈگری آ رہی ہے کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ رب کائنات تمہیں بخش دیں۔ تو اس آیت مبارکہ کی وضاحت کرتے ہوئے
بڑے قیمتی الفاظ ہیں امام شنقیطی کے، فرماتے ہیں فی هذه الآیۃ من الاخلاق الاجتماعیہ، کہ یہ آیت مبارکہ ہمیں ایک اجتماعی اخلاق کا درس دیتی ہے اور انسان کو یہ سبق پڑھاتی ہے کہ کسی انسان کے گناہ گار ہونے کی وجہ سے آپ اس پر خرچ کرنا مت چھوڑیں۔ اور اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ پر جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، تو فرمانے لگے کل من ذکرنی ففی حل الا مبتدعا، کہ اگر لوگ مجھے آ کر یاد دلاتے ہیں کہ آپ پر معتصم باللہ نے اتنے زیادہ ظلم کیے تو میں ایسے شخص کو بدعتی سمجھتا ہوں، اس لیے کہ مجھ سے ایک بڑی ہستی سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس سے بڑا سانحہ گزرا کہ ان کی لخت جگر پر لگنے والی تہمت کو پھیلانے میں جس آدمی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اس پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے فوری طور پر وظیفہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ تو یہ صرف سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں تھا، روایات میں آتا ہے کہ اور بھی کچھ صحابہ اکرام تھے جنہوں نے ایسا ہی کیا کہ وظیفہ روک دیا۔ تو جب یہ آیت مبارکہ آ گئی تو پھر انہوں نے فوری طور پر وظیفہ جو ہے وہ جاری کر دیا۔ مصنف عبدالرزاق اور اسی طریقے سے معجم الکبیر امام طبرانی کی مستدرک الحاکم وغیرہ میں یہ تفصیل موجود ہے کہ ایک آدمی لایا گیا، اس پر حد جاری ہوئی، تو ایک دوسرا آدمی اس کے پاس تھا، اس سے پوچھا گیا تم کون ہو؟ کہنے لگا میں اس کا چچا ہوں۔ تو کہا تم نے اس کو ادب نہیں سکھایا۔ تو اس موقع پر لمبی حدیث ہے، مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی بھی شیطان کے معاون بننے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو رویہ اور سلوک تھا اس بہتان کی معافی کے بعد وہ مثالی تھا۔ تفسیر روح البیان وغیرہ میں اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن ظاہر ہے اختصار کے تقاضے ہمیشہ تفصیل کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو بنیادی بات جو یہاں پر مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے وہ دو ہیں۔ پہلی چیز صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام، ان کی عظمت، ان کی وسعت ظرفی، اور دوسری چیز اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ جہاں معاملہ اللہ کی رضا کا ہو وہاں اللہ کی رضا کے لیے معافی دے دینی چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔